سینکڑوں نہیں ہزاروں تمثیل ایسے ہیں اس آسمان دنیا نے دیکھا ہے، صحابہ کرام کی پیاری جماعت سے سرزد ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے کہ کائنات میں دوسری کوئی جماعت ثابت نہیں کرتی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر فرمایا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ اب ظاہر بات ہے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں تو میری باتوں کا حکم بھی آپ ہی تک، حکم نہیں عرض آپ ہی تک محدود ہے، باقی جو باہر ہے ان کے لیے تو یہ احکام نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی یہ بات باہر نکل گئی، ایک صحابہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ فارغ ہو جانے کے بعد کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ سے تو نہیں فرمایا تھا، عرض کیا اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا تھا، مگر محبت کا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ کی آواز میری کانوں تک آ گئی ہے، اب اس پر عمل نہ کروں تو کیا کروں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے مجھے نہیں بتایا، اندازہ ایسا ہے کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، بس راستہ نکالتے ہیں، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ فرمایا حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کی محبت ان کو سکھاؤ۔ آج کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھاتے ہیں۔ ہماری ہوشیاری یہ ہے، اگر بچہ 5 روپیہ 10 روپے کا فرق نہیں جانتا ہے تو نادان ہے، جب یہ فرق پہچان لیا اور ہر کسی کو نہیں دیا سوائے دکاندار کے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ بہت ہوشیار ہے، اپنا پیسہ کسی کو نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں ہوشیاری کا اور دانائی کا معیار یہ ہے۔ دوسرا فرمایا وحب اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے محبت انہیں سکھا دو۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، سوال کرنا بہتر نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جن کو یہ پتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ازواج مطہرات کتنے ہیں، نام کیا کیا ہے۔ میں نے کہا سوال کرنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن پتہ بھی کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی کتنی بیویاں تھیں کسی کو پتہ نہیں ہے، تعداد پتہ ہے تو نام پتہ نہیں ہے، کتنی بیٹیاں تھیں کسی کو پتہ نہیں ہے، تعداد پتہ ہے تو ناموں کا پتہ نہیں ہے، نام پتہ ہے تو ترتیب پتہ نہیں۔ یہ ہے اہل بیت سے ہمارا تعلق۔ تیسرا فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی ان کو سکھا دو۔ یہ ایک جدا عنوان ہے کہ قرآن کریم کو ہم کس لیے پڑھاتے ہیں اور کیوں پڑھاتے ہیں، یہ ایک جدا عنوان ہے۔ جب اس پر گفتگو ہوگی تو پھر میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ ہم آج کل بچوں کو اس وجہ سے حفظ کرا دیتے ہیں کہ بچہ حافظ ہوگا تو اسکول میں اچھا نمبر لے گا، کام صحیح مگر نیت غلط۔ کہتے ہیں آپ صاحب اس کو حفظ کرا دے، یہ بار بار قرآن کریم کے الفاظ پڑھے گا تو اس کا ذہن بڑھے گا، جب اس کی میموری اتنی بڑھے گی کہ قرآن کریم اس کے ذہن میں اور دماغ میں آ سکتا ہے نا، پھر میں اس کو اسکول میں لگا دوں گا، اچھے نمبروں میں پاس ہو جائے گا۔ کام صحیح مگر نیت غلط۔ سنت سے ہمارا کتنا تعلق ہے تو اب ہم جانتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے من احب سنتی فقد احبنی،
ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے مراد صرف داڑھی نہیں ہے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ایک سنت نہیں، سینکڑوں سنتیں۔ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرا وعدہ ہے کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں لازمی ہوگا۔ اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی محبت کی ہے، واللہ میں بتاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ اگر یہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ کو یقین ویسے بھی نہیں آئے گا، لیکن آپ بتا دیں گے کہ پتہ نہیں اس واقعے کو اس نے کہاں سے کرا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام سر دھونے کے بعد درمیان سے مانگ نکالتے، آدھا حصہ اس سائڈ پر اور آدھا حصہ اس سائڈ پر ہوتا۔ اب سنت رسول کی محبت دیکھیں، ایک صحابی ہے جو حبشی ہے، بال گھنگریالے ہیں، مانگ سے مراد سیم، میں نے بتا دیا سیم، گھنگریالے سے مراد وہ حبشی بندہ جس کے بالوں سے مانگ نہیں نکلتا تھا۔ دو لینے کے بعد بہت کوشش کرتا، آدھا حصہ میں تقسیم کرتا بالوں کو، مگر گھنگریالے سے بال مانگ نہیں نکلتا تھا، بڑا افسوس کرتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک ایسا طریقہ کیا، لوہے کا ایک سلاخ اٹھایا۔ اب میں نے کہا آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر تاریخ میں ہے، اصحاب رسول سے ثابت ہے تو میں کہہ دوں گا، بے شک آپ کو یقین نہ آئے۔ جس طرح کہ ہمارے مسلمانی پر صحابہ کرام کو یقین نہیں تھا نا، تو اسی طرح ان کی محبت رسول پر بھی ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ سلاخ اٹھایا، سیخ اثر سے اس کو آگ پہ رکھا، پھر یہ سرخ ہو گیا، پھر یہاں سے رکھ کر یہاں تک رکھ دیا، یہ جل کے راکھ ہو گیا، پھر اس پر دوائی ڈال دی، یہ ٹھیک ہو گیا تو مانگ نکل گیا۔ بڑا خوش تھا کہ رسول اللہ کے سر جیسا میرا سر لگتا ہے۔ کائنات کی تاریخ میں ایسی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس جماعت کے بغیر کسی دوسری جماعت سے یہ محبت نہ صادر ہوا ہے، نہ تاریخ میں کوئی ثابت کر سکتا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ علی بتا دے کہ اللہ کے رسول سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم پیغمبر علیہ السلام ہمیں اپنے مال سے، اولاد سے، والدین سے، یہاں تک کہ ہماری اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ پھر مزید ایک تمثیل بیان کی، فرمایا اس کا اندازہ تم اس سے لگا سکتے ہو کہ ایک آدمی حد سے زیادہ پیاسا ہو، حد سے زیادہ پیاسا ہو، شدید پیاس میں اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب وہ محبت اور ہماری یہ محبت، میرے خیال سے یہ محبت جو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رکھتے ہیں کسی کھیل سے کم نہیں ہے۔ یہ نام کی محبت ہے، کام کا محبت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن شخص عندهم احب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی انسان صحابہ اکرام کو عزیز